اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہے۔ دوستو، آج ہم قرآن پاک کی ان دو عظیم آیات کے بارے میں بات کریں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے پیدا کرنے والے کہا ہے۔ ہاں، میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی بات کر رہی ہوں۔ یہ آیات اس قدر عظیم ہے کہ جب بھی کوئی شخص رات کو ان کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی رحمتیں کافی ہوتی ہیں۔ یہ آیات اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک معاہدے کی نمائندگی کرتی ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ کا حکم سن کر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہ الفاظ محض زبانی اقرار نہیں ہے بلکہ ان کے دل کی گہرائیوں سے اللہ پاک پر توکل اور یقین کا مظہر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری مشکلات بہت زیادہ ہیں، ہماری آزمائشیں ناقابل برداشت ہیں، لیکن اللہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ آپ پر جو مشکلات آئی ہیں وہ آپ کی ہمت کے مطابق ہے۔ دوستو، ان آیات کا ایک اور پہلو نماز اور تحمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ کلمات سکھائے کہ اے میرے رب، اگر ہم بھول جائیں یا کوئی غلطی کر بیٹھیں تو ہم سے حساب نہ لینا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ یہ کتنے پیارے بھرپور الفاظ ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دعا خود حفظ کر لی ہے تاکہ وہ اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کے باوجود اس کی رحمت میں رہیں۔ دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھے گا، ان کی دعائیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات انسان کو شیطان سے بچاتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہیں اور اللہ کی حفاظت کا ذریعہ بناتی ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا یہ کوئی نعمت کم ہے کہ صرف دو آیات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو سکون، حفاظت اور بخشش عطا فرماتا ہے؟ ہماری زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، گناہوں اور کمزوریوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امید کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ رات کو سونے سے پہلے ان آیات کو دل سے پڑھیں، انہیں ایمان کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا دل کا بوجھ کیسے اترتا ہے اور آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات نہ صرف الفاظ کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان زندہ تعلق کے بارے میں ہیں۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے دلوں کے بوجھ کو جانتا ہے۔ دوستو، یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایمان کا صحیح پیمانہ ظاہری عبادت نہیں بلکہ دل کا یقین ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کا حکم سنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا اور قبول کیا تو یہ محض زبانی نہیں بلکہ دل سے اس بات کی گواہی ہی ہے کہ اس کا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم انسان اکثر اپنی زندگی کے مسائل کو ناقابل برداشت سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایمان کا امتحان ہے۔ ہمیں یقین
یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ ہمارے برداشت کے اندر ہے۔ دوستو ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے آداب سکھائے۔ دیکھو یہاں کوئی شخص جو خود نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی زبان سکھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے آگے جھکیں اور وہ خود ان کو بخشے اور رحم کی راہ دکھائے۔ دوستو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے خزانے کھول دیے۔ فرشتوں نے خوشی سے نعرہ لگایا کہ آج زمین پر اللہ کی رحمت کا ایک اور دروازہ کھل گیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہم اس آیات کو جو فرشتوں کے لیے خوشی کا پیغام تھا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری تقدیر کیسے نہیں بدل سکتی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت حد سے باہر ہے۔ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اے رب اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ دے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے رحم کیا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے مومن بندوں کے درمیان وعدہ ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان صرف زبانی اظہار کا نہیں ہے بلکہ دل کا عزم اور عمل کا یقین ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنین کی شناخت ظاہر کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں اور ہر حال میں اسی سے امید رکھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتے کیونکہ ان کا واحد سہارا اللہ ہے۔ دوستو ایک اور حیران کن پہلو یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یقین دلایا کہ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کیا جائے گا۔ اللہ بھول جاتا ہے، وہ غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کی غلطیوں اور غلطیوں پر اس نے جواب دہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ اس کی بے پناہ رحمت کی نشانی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے اپنی رحمت کو اس قدر پھیلا دیا ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی کمزور اور ناتور کیوں نہ ہو، اگر وہ ان آیات کو اخلاص کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ جب کوئی شخص رات کی تاریکی میں ان آیات کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے تو وہ نہ صرف سو جاتا ہے بلکہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کو تحفہ عرش کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو براہ راست اللہ کے عرش کے خزانے سے نازل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اثر دوسری آیات سے بھی زیادہ خاص ہے۔ دوستو زندگی کی ہلچل، غم اور تھکاوٹ میں ہم اکثر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، لیکن یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا حقیقی سہارا ہمارا رب ہے، وہ رب جو ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے۔ آخرکار یہ آیت ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے اللہ کو یاد کرو، اس کی مدد طلب کریں اور اس کے وعدوں پر بھروسہ کریں۔ جب آپ رات کو اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے دل پر مہر لگا دیتے ہیں کہ آپ صرف اللہ کے ہیں۔ دوستو آج ہم عہد کریں کہ اپنی راتوں کو ان آیات کی روشنی سے منور کریں۔ جس کے پاس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہوں
اس کے دل میں کبھی اندھیرا نہیں چھا سکتا۔ اگر آپ توجہ کریں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک خزانہ ہے۔ یہ آیات عقیدت مند کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ سے اس کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں تو یہ آیات ایک مینار کا کام کرتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات میں بندے کے لیے 3 بڑے سہارے ہیں۔ پہلا سہارا اللہ کی رحمت، دوسرا سہارا اللہ کی بخشش، تیسرا سہارا دل اللہ کی مدد۔ یہ تینوں راحتیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب اپنے بندے پر بھروسے کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور تمام مومنین اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سنا اور مانا، اے ہمارے رب ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ ظلم نہیں کرتا۔ ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا کوئی غلطی کر بیٹھے تو ہم سے حساب نہ لینا۔ اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالے تھے۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، بس ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص رات کو یہ آیت پڑھتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ وہ صرف 2 آیات کے ذریعے رات بھر میں سکون و اطمینان عطا کرتا ہے۔ دوستو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حقیقت سکھائی ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو اپنی طاقت سے جیتے بلکہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ حقیقی کامیابی انسان کے عمل میں نہیں بلکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے میں ہے۔ دوستو جب آپ اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سے اقرار کر رہے ہیں، اے رب ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن آپ ہی ہمارا واحد سہارا ہے۔ یہ الفاظ دل کو عاجز کرتے ہیں، آنکھوں کو نم کرتے ہیں اور روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ آئیے آج عہد کریں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو اپنی راتوں کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ یہ آیات ہماری زندگی کے ہر اندھیرے کو دور کر سکتی ہے۔ یاد رکھو جو دل اللہ کے ان کلمات کا سہارا لے گا اسے کبھی مایوسی نہیں چھوئے گی۔ آخر میں دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو نہ صرف پڑھنے کی بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔